4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت تاریخ اور شہریت، سبق نمبر 2، یورپ اور بھارت۔ اس سے قبل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی 8ویں جماعت کی پلے لسٹ کے فولڈر میں سے آپ ان تمام اسباق کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے سوال جواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یورپ اور بھارت اس سبق کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے لنک میں ہی سبق کے سوال جواب کی لنک بھی دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں۔ آپ سبق سنتے ہی فوراً اس کے سوال جواب حل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 2، یورپ اور بھارت۔ جدید دور میں یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات بھارت پر مرتب ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے جدید بھارت کی تاریخ کے عہد کا مطالعہ کرتے وقت اس وقت کے یورپ میں وقوع پذیر واقعات کا مطالعہ کرنا ضرور ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید بھارت کا دور ہمارا اور اس بھارت میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ نشاط الثانیہ کا دور۔ یورپ کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے آخری مرحلے یعنی 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی۔ اسی بنا پر اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہتے ہیں، یعنی کہ 13ویں صدی سے 16ویں صدی تک کا زمانہ جہاں پر مذہبی اصلاحات ہوئی، جغرافیائی دریافتیں ہوئی، ترقی بڑھتی گئی، اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہا گیا ہے۔ نشاط الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، فلسفہ وغیرہ کے شعبوں میں یونانی اور رومی روایات نے دوبارہ زندگی پائی۔ اس سے ہمہ جہت ترقی کو تحریک ملی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا دوسرے انسانوں کے تئیں رویے، زاویہ نظر تبدیل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گئے۔ یعنی کہ اس نشاط الثانیہ کے دور میں جنگ وغیرہ کو اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ترقی کے لیے مختلف قسم کے فنون تعمیر، فنون لطیفہ یعنی کہ فن، فلسفہ اور اس طریقے سے عمارتیں بنوانا اور کچھ یادگاریں بنوانا اور ہر ہنر میں ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اس چیز کو تحریک ملی۔ اور اسی لیے جو ہے انسان کے درمیان جو ہے ان کا زاویہ نظر تبدیل ہوا، وہ مذہب کی بجائے اپنے ہنر کا محور بن گئے۔ لیونارڈو ڈا ونسی، اسے نشاط الثانیہ کے دور کی ہشت پہلو شخصیت مانا جاتا ہے۔ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی، فلکیات جیسے مختلف علوم میں ماہر تھے، لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی مونالیزا اور لاسٹ سپر نامی پینٹنگ لافانی ہے۔ یعنی مونالیزا کی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، اس تصویر کو اتارنے والا شخص لیونارڈو دا ونچی ہے۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں فنون لطیفہ اور ادب کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ مقامی زبانوں میں ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جسے عوام سمجھ سکیں۔ تقریباً 1450 میں جرمنی کے جوہانس گٹنبرگ نے چھپائی کی مشین ایجاد کی۔ چھاپا خانے کی ایجاد کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم پہنچنے لگے۔ یعنی کہ پیارے بچوں، ابھی جو آپ کے ہاتھ میں کتاب لے کر آپ پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب چھپنے کی ابتدا 1450 میں جرمنی کے جوہانس گٹنبرگ نے کی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے پرنٹنگ پریس جسے ہم کہیں گے اس کی ایجاد کی اور اسی نشاط الثانیہ کے دور میں کی۔ مذہبی اصلاح کی تحریک۔ عقل کی بنیاد پر آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے والے مفکرین نے رومن کیتھولک چرچ کے قدیم مذہبی تصورات کی شدید مخالفت کی۔ عیسائی مذہبی پیشواؤں نے عوام کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان پر رسومات کا بوجھ لاد دیا تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کے خلاف یورپ میں جو تحریک شروع ہوئی اسے مذہبی اصلاح کی تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں مذہب میں انسانی آزادی اور اقلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی۔ یعنی کہ قدیم دور کے جو چرچ کے جو پیشوا تھے، مذہبی عیسائی پیشوا، وہ لوگوں پر مختلف قسم کے رسومات کا بوجھ ڈالا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے جدید دور میں ان تمام مذہبی اصلاحات میں تحریکیں کی، انسان کو سمجھایا کہ مذہب صحیح کیا سکھاتا ہے، اور اس طریقے سے فرسودہ رسوم کے خلاف انہوں نے آواز چھیڑی۔ جغرافیائی دریافتیں۔
1453 में عثمانی ترکوں نے بازنطینی حکومت مشرقی رومی سامراجیت کا دارالخلافہ قسطنطنیہ استنبول فتح کر لیا۔ اس شہر سے ایشیا اور یورپ کو ملانے والا خشکی کا تجارتی راستہ گزرتا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا تو یورپی ممالک کے لیے ایشیا کی طرف جانے کے لیے نئے راستے کی تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ اسی سے جغرافیائی دریافتوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پر دیکھیے، یہ سوال امپورٹنٹ ہے، آپ کو ہمیشہ آتا ہے کہ قسطنطنیہ استنبول کے بارے میں لکھیے یا پھر جغرافیائی دریافتیں کیوں شروع ہوئی۔ تو وہاں سے جو خشکی کا راستہ گزرتا تھا وہ بند کر دیا گیا تھا، اور اسی لیے دوسرا راستہ جب دریافت کرنے کے لیے لوگ نکلے تو یہاں سے جغرافیائی دریافتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جغرافیائی دریافت 15ویں صدی میں یورپی جہازراں بھارت کی طرف جانے والے آبی راستے تلاش کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ یعنی یہ اس دور کا وقت ہے جب آمد و رفت کے ذرائع زیادہ نہیں تھے، پانی کے ذریعے، جہاز رانی کے ذریعے آمد و رفت کی جاتی تھی، اور خشکی پر جو ہے جانوروں کے ذریعے نقل و حرکت کا کام انجام دیا جاتا تھا۔ سن 1487 میں پرتگالی جہازراں بارتھالمیو ڈائس بھارت کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ افریقہ کے جنوبی کنارے تک، یعنی کیپ آف گڈ ہوپ، راس امید جسے کہا جاتا ہے، وہاں تک ہی پہنچ سکا۔ 1492 میں مغربی جانب جا کر بھارت کی تلاش میں کرسٹوفر کولمبس براعظم امریکہ کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا۔ پرتگالی جہازراں واسکو ڈی گاما افریقہ کے جنوبی سرے کا چکر لگا کر بھارت کے مغربی ساحل پر کالی کٹ کی بندرگاہ پر 1498 میں پہنچا۔ یعنی سب سے پہلا جہازراں جو ہندوستان کو آیا تھا افریقہ سے وہ ہے واسکو ڈی گاما، جو کہ بھارت کے مغربی ساحل کالی کٹ کی بندرگاہ پر پہنچا تھا۔ یورپ میں فکری انقلاب۔ نشاط الثانیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یورپ کی عہد وسطیٰ سے عہد جدید کی طرف پیش رفت شروع ہوئی۔ اسی زمانے میں یورپ میں فکری انقلاب آیا۔ سماج قدیم جہالت اور توہم پرستی کے دائرے سے باہر نکلنے لگا۔ مروجہ رسم و رواج، روایات اور وقوع پذیر واقعات کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنے لگے۔ ان ساری تبدیلیوں کو فکری انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس انقلاب سے یورپ میں سائنس کے شعبے میں تحقیقی عمل کو فروغ ہوا۔ یعنی کہ دیکھو، ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نشاط الثانیہ کے دور میں صرف ایک چیز میں تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ مذہبی، تخلیقی، فنکارانہ، تعمیری، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم دیکھیں گے اب فکری انقلاب۔ فکری یعنی کہ سوچ، غور و فکر کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے پرانے رسم و رواج، توہم پرستی اور جہالت سے باہر نکلنے کے لیے بہت ساری تبدیلیاں کی گئی۔ ان تبدیلیوں کو فکری انقلاب کہا جاتا ہے، اور اسی فکری انقلاب کی بدولت جو ہے سائنس کے شعبے میں ترقی حاصل ہوئی، لوگ تحقیق پر آمادہ ہوئے۔ سیاسی شعبے میں انقلاب۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے سیاسی شعبے میں کیا اثر ہوا ہے۔ جدید دور کے ابتدائی مرحلے میں یورپ میں کئی سیاسی تبدیلیاں ہوئی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں رونما ہونے والے کئی انقلابی واقعات کی وجہ سے اس دور کو عہد انقلاب یعنی انقلاب کے دور کا نام دیا گیا ہے۔ اس دور میں انگلینڈ میں پارلیمانی جمہوریت کی نشو و نما ہوئی، کابینی طریقے کی نوعیت میں تبدیلی ہوئی۔ 1689 کے بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کا اقتدار قائم ہوا۔ یعنی پر سیاسی تبدیلی اس میں یہ ہوئی نشاط الثانیہ کے دور میں کہ یہاں پر پارلیمنٹ بنائی گئی۔ پارلیمنٹ میں یعنی کہ عوام کے ذریعے حکومت دی گئی، اور جو بادشاہت تھی اس کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اختیارات کو کم کر دیا گیا، اور عوام کے ذریعے جو نمائندے چنے جانے والے تھے ان کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا۔ اس طریقے سے اس میں پارلیمنٹ کا اقتدار قائم ہوا۔ امریکہ کی جنگ آزادی۔ یورپ میں ہونے والی انقلابی تبدیلیوں کے پس منظر میں امریکہ کی جنگ آزادی پر بھی غور کرنا اہم ہے۔ براعظم امریکہ کی دریافت کے بعد یورپی ممالک اس جانب متوجہ ہوئے۔ سامراجی یورپی ممالک نے براعظم امریکہ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی نوآبادیات قائم کی۔ انگلستان نے شمالی امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے میں 13 نوآبادیات قائم کی۔ ابتدا میں انگلستان کو نوآبادیات پر براہ نام بالادستی حاصل تھی، لیکن آگے چل کر انگلستان کی پارلیمنٹ نے امریکی نوآبادیات پر کڑی بندشیں اور ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیا۔ امریکی نوآبادیات کے آزادی پسند عوام نے اس کی مخالفت کی۔ انگلستان نے نوآبادیات کو دبانے کے لیے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکی نوآبادیات نے جارج واشنگٹن کی قیادت میں فوج کو منظم کر کے مزاحمت کی۔ آخر کار اس جنگ میں نوآبادیات کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو امریکہ کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔
نو آبادیات نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد ڈالی، جس نے وفاقی طرز حکومت اختیار کیا، تحریری دستور اور جمہوری نظام والا یہ پہلا ملک وجود میں آیا۔ یعنی کہ اب دیکھیے یہاں پر پورا آپ کو اس میں امریکہ کی جنگ آزادی اور کس طریقے سے امریکہ ملک بنا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ نو آبادیات یعنی کہ جو ابتدا میں جب ترقی ہو رہی تھی، لوگ آمد و رفت اختیار کر رہے تھے اور آبادی زیادہ نہیں تھی، تو جو ملک دوسرے کسی ملک پر جاتے تھے وہاں پر وہ قبضہ کرتے تھے، وہاں پر وہ اپنی حکومت، اپنے علاقہ فتح کیا ہوا وہاں پر ان کی حکومت چلتی تھی، وہ اپنا ایک علاقہ چن لیتے تھے اور پھر ان علاقے میں جو ان کے نمائندے ان کے لوگ رہتے تھے اسے نو آبادیات کہا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے امریکہ کی بھی نو آبادیات بہت سارے یورپ ممالک میں تھی۔ اب وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد جو ہے اس نے انگلستان کی نو آبادیات، مطلب دونوں انگلستان اور امریکہ کی نو آبادیات کے درمیان جو ہے بندشیں چل رہی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے آزاد پسند عوام کو یہ پسند نہیں آیا کہ انگلستان کی نو آبادیات کے لوگ جو ہے ان کے اوپر اپنا حکم چلائیں، تو اسی لیے جارج واشنگٹن کی قیادت میں انہوں نے کیا کیا، مزاحمت کی، اور آخرکار اس جنگ میں نو آبادیات کو فتح حاصل ہوئی، اور پھر بعد میں اس طرح امریکہ الگ ہو گیا اور امریکہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد پڑی، اور وہاں پر جمہوری ملک اور تحریری دستور والا یہ پہلا ملک وجود میں آیا۔ اب ہم دیکھیں گے انقلاب فرانس۔ 1789 میں فرانس کے باشندوں نے وہاں کی مطلق العنان بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دی، عوامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی۔ اس واقعے کو انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس نے دنیا کو آزادی، مساوات اور اخوت جیسے اقدار کا تحفہ دیا۔ دنیا کی تاریخ کے سیاسی انقلاب میں امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کے سیاسی انقلاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی کہ فرانس کے باشندے جو وہاں مطلق العنان بادشاہ، یعنی کہ جو بادشاہ خود کی حکومت چلائے اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف انہوں نے وہاں بغاوت کی تھی، یعنی کہ جاگیردار یعنی کہ اپنے اپنے علاقے فتح کرنا اور پھر اس پر ان جاگیرداروں کا حکم چلتا تھا، تو یہ عوام کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے وہاں پر جمہوریت کی بنیاد ڈالی، یعنی کہ انہوں نے اپنی خود کی حکومت قائم کرنے کی ابتدا کی۔ اسے انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے صنعتی انقلاب۔ یورپ میں 18ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ بھاپ کی قوت سے چلنے والی مشینوں کی پیداوار ہونے لگی۔ چھوٹی گھریلو صنعتوں کی جگہ بڑے کارخانوں نے لے لی۔ دستی کرگھوں کی بجائے مشینی کرگھوں کا استعمال شروع ہوا۔ بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑیوں اور دخانی کشتیوں جیسے نقل و حمل کے نئے ذرائع کا استعمال ہونے لگا۔ اس طرح مشینی دور کا آغاز ہو گیا۔ اسی کو صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ یعنی صنعتی انقلاب، صنعت سے مراد لیجیے آپ کہ جس طریقے سے فیکٹریز کہتے ہیں ہم، جیسے کمپنیاں کہتے ہیں، فیکٹری کمپنیاں یہ جیسے جیسے بڑھنے لگی، ترقی ہوتی گئی، اسی لیے اسے صنعتی انقلاب کہا جاتا ہے، یعنی صنعتوں کا قائم ہونا۔ صنعتی انقلاب انگلستان میں شروع ہوا اور بتدریج مغربی دنیا میں پھیل گیا۔ اس زمانے میں انگلستان میں یہ صنعتی عروج اتنا زبردست ہوا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا، یعنی انگلستان کو دنیا کا کارخانہ کہا جاتا ہے۔ سرمایہ داری کا آغاز۔ نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیے صنعت تیار ہو گئی ہے، نقل و حرکت کے ذرائع مناسب مقدار میں جمع ہو گئے ہیں، آنے جانے کی سہولت ہو گئی ہے، تو اب ان لوگوں نے تجارت کرنا شروع کیا۔ اب دیکھیے بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کی، یعنی کہ یہ اب ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی روپیوں کی لاگت لگا کر اتنا خرچ کر کے اپنا مال جو ہے وہ دوسرے ممالک کو پہنچائے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے لٹیرے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے وقت میں بہت سارے تاجروں کی ایک ٹیم جمع ہوئی اور پھر انہوں نے مل کر تجارت کرنا شروع کیا۔ اس سے بڑے پیمانے پر بڑے سرمایہ والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئی۔ اب جب تاجر ایک جگہ آئے تو انہوں نے ایک بڑی بڑی کمپنیاں جیسے بنانی شروع کی، جس میں بہت سارے تاجروں کا مال شامل ہوتا تھا، تاکہ نقصان ہو تو کسی ایک انسان کا نہ ہو بلکہ سب کا تھوڑا تھوڑا ہو، اور اگر فائدہ ہو تو سب کا پورے لوگوں کا فائدہ ہو۔
مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی. اس تجارت سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہونے لگا. اس بنا پر یورپ کے حکمراں تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے. تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت میں اضافہ ہونے لگا. اس دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا. اس وجہ سے یورپی ملکوں میں سرمایہ دارانہ معیشت وجود میں آئی. یعنی کہ سرمایہ داری جسے ہم انویسٹمنٹ کہیں گے آج کے زمانے میں، کہ کمپنیوں میں لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا اور یہاں سے جو ہے سرمایہ داری کا پورا انتظام شروع ہوا. نوآبادیات. کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نوآبادیات قائم کرنا کہلاتا ہے. دیکھیے ہم نے اس سے قبل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نوآبادیات قائم کرنا کہلاتا ہے. معاشی اور فوجی نقطہ نظر سے طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات ہے. یعنی کہ کسی بھی زمینی حصے پر قبضہ کرنا، وہاں پر اپنے لوگ بسانا اور وہاں پر اپنا حکم چلانا، یہ نوآبادیاتی نظام ہے. جب آپ جدید بھارت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ، یا آزادی کی تاریخ پڑھیں گے وہاں پر آپ کو نوآبادیات یہ لفظ بہت زیادہ ملنے والا ہے. اسی لیے اسے دھیان سے پڑھیے اور سمجھیے. یورپی ملکوں کے اسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی. اب ہم دیکھیں گے کہ سامراجیت کیا ہے. سامراجیت ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلط قائم کرنے اور کئی نوآبادیاں قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں. براعظم ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک یورپی ملکوں کی اسی سامراجی خواہشوں کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں. یعنی دیکھیے، یعنی کہ جو ترقی یافتہ ملک ہے، بڑے ملک ہے جنہوں نے ترقی کی ہوئی ہے، ایسے ملک کا مطلب اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے دوسرے جو کمزور ملک ہے جس کے پاس ترقی نہیں ہے وہاں پر جا کر نوآبادیات اپنی قائم کرنا اور پھر جو ہے ان کی آزادی ختم کر دینا، وہاں کے جو اصلی باشندے ہیں، اس کو سامراجیت کہا جاتا ہے. برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھارت میں سامراجیت. بھارت میں جدید تجارتی اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے یورپی حکومت میں سخت مقابلہ آرائی ہوئی. 1600 میں انگریزوں نے بھارت سے تجارت کرنے کے لیے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی. اس کمپنی نے شہنشاہ جہانگیر سے اجازت نامہ حاصل کر کے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی. اس کمپنی کے توسط سے بھارت سے انگلستان کی تجارت ہوتی تھی. اب ہم نے جیسے دیکھ لیا کہ سامراجیت کی ابتدا یورپی ممالک میں بہت بڑے پیمانے پر صنعتی انقلاب آیا، ان کے پاس مال تیار ہوا، کمپنیاں وجود میں آئی، نقل و حرکت کے لیے ان کے پاس سامان مہیا ہو گئے. اب انہیں بیچنے کے لیے تجارتی منڈیوں کی تلاش شروع ہوئی اور اسی تلاش کے نتیجے میں وہ پہنچے بھارت. انگریز بھارت آئے تھے تجارت کی غرض سے، اور اس تجارت کا پروانہ جسے لائسنس کہا جائے گا آج کے زمانے میں، انہوں نے شہنشاہ جہانگیر سے حاصل کیا تھا کہ وہ سورت میں تجارتی کوٹھی یعنی کہ ان کی تجارتی سینٹر جسے ہم ٹریڈ سینٹر کہیں گے وہ انہوں نے سورت میں قائم کیا. اور اس طریقے سے جو ہے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے 1600 میں انڈیا پر پہنچ گئی. انگریزوں اور فرانسیسیوں میں تصادم. بھارت میں تجارتی مقابلہ آرائی میں انگریز اور فرانسیسی ایک دوسرے کے حریف تھے، یعنی وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے. اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان 3 جنگیں ہوئی. ان جنگوں کو کرناٹک کی جنگیں کہتے ہیں. کرناٹک کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو فیصلہ کن شکست دی. اس طرح بھارت میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مد مقابل کوئی طاقتور یورپی حریف باقی نہ رہا. اب جب انگریز ہندوستان آئے تو یہاں پر فرانسیسی موجود تھے اور انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ ان کی تجارت کو میں کوئی بھی مطلب جیسے کہ دیکھتے ہوں گے آپ کے اگر کوئی ایک دکان ہے اور اس کے سامنے دوسری دکان اگر کھل جاتی ہے تو دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے پہلے سے فرانسیسی موجود تھے، انگریز آ گئے اور ان دونوں میں تصادم ہوا، مگر ان کی جنگ میں فرانسیسیوں کو شکست دے دی انگریزوں نے. اس طریقے سے انگریزوں کا ہندوستان میں کوئی بھی دشمن باقی نہ رہا. بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کی بنیاد. اب دیکھیے بنگال بھارت کا انتہائی خوشحال صوبہ تھا. 1856 میں سراج الدولہ بنگال کے نواب بن گئے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران مغل بادشاہ کی جانب سے صوبہ بنگال میں حاصل تجارتی مراد کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے. انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کولکاتہ میں اپنی تجارتی کوٹھیوں کے گرد فصیلیں بنا ڈالی. اس وجہ سے سراج الدولہ نے انگریزوں پر حملہ کر دیا. یعنی کہ دیکھیے بنگال میں خوشحال صوبہ تھا، وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران مغل بادشاہ سے انہوں نے تجارت کے لیے لائسنس لیا تھا،
اور اس کا مگر غلط فائدہ اٹھایا انہوں نے مطلب اپنی جو کمپنیاں ہیں اس کی گرد فصیلیں بھی بنا دی حفاظت کے لیے، لیکن اس کا انہوں نے پروانہ حاصل نہیں کیا. اسی لیے سراج الدولہ نے کیا کیا، انگریزوں کو کولکتہ میں ان کی جو کوٹھی تھی اس پر ان کا قبضہ کر لیا. اس واقعے کے سبب انگریزوں میں بے چینی پیدا ہو گئی. رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. 1775 میں پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ اور انگریز فوج میں جنگ ہوئی، لیکن نواب کی فوج کا جو حصہ میر جعفر کی قیادت میں تھا اس جنگ میں شرکت ہی نہیں کی. اس وجہ سے سراج الدولہ کو شکست حاصل ہوئی، یعنی کہ یہاں پھر ان کی انگریزوں کے تصادم ہوا اور اس میں سراج الدولہ کو شکست حاصل ہو گئی. انگریزوں کی پشت پناہی کے سبب میر جعفر بنگال کا نواب بنا. بعد میں انگریزوں کی مخالفت کرنے پر اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنا دیا گیا. میر قاسم نے انگریزوں کی غیر قانونی تجارت پر روک لگانے کی کوشش کی تو انگریزوں نے اسے ہٹا کر میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا دیا. بنگال میں انگریزوں کی سرگرمیوں پر لگام کسنے کے لیے میر قاسم اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل بادشاہ عالم متحد ہو کر انگریزوں کے مد مقابل ہوئے. 1764 میں بہار میں بکسر کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی. اس جنگ کے بعد الہ آباد معاہدے کے تحت صوبہ بنگال میں دیوانی یعنی محصول وصول کرنے کا حق برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل گیا. اس طرح بھارت میں انگریزی حکومت کی بنیاد بنگال میں رکھی گئی. اب دیکھیے یہاں پر یہ آئے تھے یہ تجارت کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے رفتہ رفتہ جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ خود لڑ رہے ہیں، یہاں کے افسران یہاں کے سب جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل لگے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور اس طریقے سے تجارت کرتے کرتے انہوں نے یہاں پر سیاسی پروانہ بھی حاصل کر لیا اور حکومت کی بنیاد بھی رکھ دی. انگریزوں اور میسور میں جنگ. میسور ریاست کے حیدر علی نے حملہ کر کے ریاست کا کاروبار اپنے قبضے میں کر لیا. حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان میسور کے تخت پر بیٹھے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی. آخرکار 1799 میں سری رنگا پٹنم میں کی لڑائی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ریاست میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. اب اس طریقے سے تجارت کرتے کرتے انہوں نے سیاسی دلچسپی لینا شروع کی. سیاسی دلچسپی کے ساتھ ساتھ وہ اب اپنے حریف الگ الگ راجاؤں اور نوابوں کو ختم کرنا انہوں نے جاری کیا. سندھ پر انگریزوں کا قبضہ. بھارت میں اپنی حکومت کو محفوظ کرنے کے لیے انگریز شمال مغربی سرحد کی جانب متوجہ ہوئے. انہیں خطرہ تھا کہ روس کہیں افغانستان کے راستے سے بھارت پر حملہ نہ کر دے. اسی لیے انگریزوں نے افغانستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کا فیصلہ کیا. افغانستان جانے والا راستہ سندھ سے ہو کر گزرتا تھا. سندھ کی اس اہمیت کے پیش نظر انگریز سندھ کی جانب متوجہ ہوئے اور 1843 میں سندھ پر انہوں نے قبضہ کر لیا. یعنی کہ انگریزوں کو ہندوستان کے عوام کے ساتھ ساتھ باہر کے حملہ واروں سے بھی ڈر تھا. انہیں ڈر تھا کہ کہیں اور دوسرے کوئی تجارت کے غرض سے آ کر انگریزوں کا خاتمہ نہ کر دے. اسی لیے انہوں نے سندھ پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا. اب دیکھیے سکھ حکومت کا خاتمہ. 19ویں صدی کے آغاز میں صوبہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی. رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد ان کا نابالغ بیٹا دلیپ سنگھ تخت نشین ہوا. اس کی جانب سے اس کی ماں رانی جندن نے حکومت کا کاروبار دیکھنے لگی، لیکن سرداروں پر اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکی. اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے چند سکھ سرداروں کو ورغلایا. سکھوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے سکھوں نے خود ہی انگریزوں پر حملہ کر دیا. سکھوں اور انگریزوں کی اس پہلی جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی. انگریزوں نے دلیپ سنگھ کو گدی پر برقرار رکھا. آزادی کے متوالے بعض سکھوں کو پنجاب پر انگریزوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ منظور نہ تھا. ملتان کے افسر مول راج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی. ہزاروں سکھ فوجی انگریزوں کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے. اسی دوسری جنگ میں بھی سکھوں کو شکست حاصل ہوئی. 1849 میں انگریزوں نے صوبہ پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا. یہاں پر دیکھیے پنجاب اور سکھوں کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انگریزوں نے غلط فہمی پیدا کی سکھوں میں کہ وہ سکھوں پر حملہ کریں گے، اور اس کی جوابی کارروائی میں سکھوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا. اس طریقے سے اس جنگ میں کچھ سکھوں نے انگریزوں کا بھی ساتھ دیا اور پھر اس میں سکھوں کو شکست حاصل ہوئی اور پھر پنجاب پر انگریزی حکومت کا قبضہ ہو گیا. مراٹھوں کی حکومت بھارت کی ایک اہم اور طاقتور حکومت تھی. مراٹھوں کو شکست دے کر انگریزوں نے بھارت میں کسی طرح اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کیا. اس کے بارے میں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اب اور ساتھ ہی ساتھ اس سبق کے سوال جواب بھی دیکھیے. صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے. یہاں ہم نے آپ کو صحیح جواب ٹک کر دیا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ہی اگلے ویڈیوز کے لیے، اگلے سوال جواب کے لیے ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ اسی کے بعد فوراً آپ اس سبق کے سوال جواب کی ویڈیو بھی دیکھ سکیں.